حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنهم حدثهم قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجفت فقال اسكن أحد أظنه ضربه برجله فليس عليك إلا نبي وصدیق وشہیدان. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے مسدد نے بیان کیا. مسدد کون ہے؟ مسدد بن مسرحد بن مسربل. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ نے، اور انہوں نے سعید سے، اور انہوں نے قتادہ سے، اور صحابی ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے ان سے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صعدہ تشریف لے گئے، نہیں چڑھے، احدن احد پہاڑ پر، ومعہ ابو بکر اور آپ کے ساتھ ابو بکر تھے، وہ عمر و عثمان اور عمر عثمان بھی تھے. فرجفت تو وہ کانپنے لگا، یعنی زلزلہ سا آ گیا. وقال اسکن احد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد رک جاؤ، تھم جاؤ، ٹھہر جاؤ. اظنہ ضربہ برجلہ، انس کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ نے اس پر اپنا پاؤں مارا. فلیس علیک الا نبی وصدیق وشہیدان، نہیں تجھ پر مگر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی شہادت کی بھی پیشن گوئی پہلے کر دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مرتبہ، سنن ترمذی کی روایت ہے، کہ ایک فتنے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس فتنے میں یہ بھی مظلوم قتل کیا جائے گا، یعنی حضرت عثمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مظلوم قتل کیا جائے گا. جی ایسی باتوں کو ظاہر ہے، یعنی ان میں حضرت عثمان کی شہادت میں دو چیزیں نا، ایک تو شہادت کی خوشخبری کہ شہید کے لیے جنت ہے، اور دوسری طرف جتنی دفعہ بھی ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی ساتھ مصیبت کی بات بھی کی گئی کہ ان پر مصیبت آئے گی، یعنی دوسری طرف ایک پریشانی. نہ خوشی نے ان کو آپے سے باہر کیا اور نہ پریشانی نے، اور وہ اپنا کام کرتے رہے. نمبر 47 حدثني محمد بن حاتم ابن بزیغ حدثنا شادان حدثنا عبد العزیز ابن ابی سلمۃ الماجشون عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبي بکر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم. تابعه عبد الله بن صالح عن عبد العزیز. حدثني محمد بن حاتم بن بزیغ، یہ بھی بصرہ کے رہنے والے ہیں، ابو بکر کنیت ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابو عبداللہ ہیں. بغداد میں پڑاؤ کرنے والے تھے، اور انہوں نے تبع تابعین سے سنا. 249 میں ان کی وفات ہوئی ہے، 249 ہجری میں. بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی میں ان کی روایات ہیں. ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ ثقہ تھے، ذہبی نے بھی ان کو ثقہ کہا ہے، اور یہ رمضان میں فوت ہوئے تھے. حدیث کے راویوں میں ابن عمر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تھے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لا نعدل بأبی بکر احدا، کسی کو بھی ابو بکر کے برابر قرار نہیں دیتے تھے، یعنی ان کا مرتبہ اور مقام سب سے بڑا تھا. ثم عمر، پھر عمر، ثم عثمان، پھر عثمان، ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم صحابہ کو چھوڑ دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، لا نفاضل بینہم، ہم ان کے درمیان فضیلت قائم نہیں کرتے تھے، کہ یعنی ایک دوسرے سے افضل کسی کو قرار نہیں دیتے تھے. تابعہ عبداللہ ابن صالح عن عبد العزیز، اس حدیث کو عبداللہ بن صالح نے عبد العزیز سے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، بہرحال یہ ان کا کہنا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا، اور اس سے حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کی فضیلت پتہ چلتی ہے. پھر اگلی حدیث ہے حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا ابو عوانہ حدثنا عثمان هو ابن موہب قال، یہاں حدیث روایت کر رہے ہیں موسیٰ بن اسماعیل، اور ابن موہب کہتے ہیں جاء رجل من اہل مصر، اہل مصر میں سے ایک شخص آیا، وحج البیت، اور اس نے بیت اللہ کا حج کیا، فرآ قوما جلوسا، تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، فقال، تو کہا من ہؤلاء القوم، یہ کون لوگ ہیں؟ قال ہؤلاء قریش، انہوں نے کہا کہ یہ قریش کے لوگ ہیں. قال فمن الشیخ فیہم، بولا کہ ان میں بوڑھا شخص کون ہے، بزرگ کون ہے؟ قالوا عبداللہ بن عمر، لوگوں نے کہا عبداللہ بن عمر. قال یا ابن عمر، کہنے لگے اے ابن عمر، انی سائلک عن شیء، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، فحدثنی عنہ، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ. هل تعلم ان عثمان فر یوم احد،
کیا تم جانتے ہو کہ عثمان رضی اللہ عنہ احد کے دن انہوں نے فرار کیا تھا، یعنی احد کی لڑائی میں وہ بھاگ نکلے تھے؟ قال نعم، کہنے لگے ہاں ایسا ہوا تھا. فقال تعلم انه تغیب عن بدر ولم يشهد، کہنے لگے تم جانتے ہو کہ وہ غائب رہے تھے بدر کی جنگ میں اور حاضر نہیں ہوئے تھے، ایک اور الزام. قال نعم، کہنے لگے ہاں ایسا ہوا تھا. قال الرجل، تو وہ شخص آ کے کہنے لگا، یہ کہاں سے تھا الگ شخص؟ مصر سے. هل تعلم انه تغیب عن بیعت الرضوان فلم يشهدها، کیا تم جانتے ہو کہ وہ بیعت رضوان میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے، وہ اس سے غائب ہو گئے تھے؟ قال، تو وہ کہنے لگے نعم بالکل ایسا ہوا تھا. یعنی پہلے اس کی ساری باتوں کے اوپر سنتے گئے اور ہاں کر دی. یہ نہیں کہ ایک سوال سنا اور اس کے ڈیفینس میں بولنا شروع ہوئے، اس کو بولنے دیا پہلے جو تمہارے دل میں کہہ لو، اس کے بعد اب جواب آتے ہیں. قال اللہ اکبر، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر. قال ابن عمر کہتے ہیں تعال ابین لک، ادھر آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ حقیقت کیا تھی. اما فرارہ یوم احد، جہاں تک احد کے دن ان کے فرار کا تعلق ہے، فاشہد ان اللہ عفا عنہ وغفر لہ، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور ان سے درگزر کیا اور ان کو بخش دیا. واما تغیبہ عن بدر، جہاں تک بدر سے غائب ہونے کا تعلق ہے، فانہ کان تحتہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کی زوجیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، وکانت مریضہ، اور وہ بہت بیمار تھی. فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا وسہمہ، بے شک تمہارے لیے اجر ہے اس شخص کا جو بدر میں حاضر ہو رہا، یعنی گھر رہ کر بھی تمہارے لیے بدر میں شرکت کا اجر ہے، وسہمہ، اور اس کا حصہ بھی، یعنی اگر اس لڑائی میں کوئی غنیمت ملی تو اس میں سے بھی تمہارا حصہ لگے گا. واما تغیبہ عن بیعت الرضوان، جہاں تک بیعت الرضوان کا تعلق ہے کہ اس میں سے آپ غائب رہے، فلو کان احد اعز ببطن مکہ من عثمان لبعثہ مکانہ، اگر اس دن کوئی مکہ کی وادی میں آپ کو عثمان سے زیادہ عزیز ہوتا تو آپ اس کو عثمان کی جگہ بھیج دیتے اس کام کے لیے جس کے لیے آپ نے ان کو بھیجا تھا، آپ کے ایمبیسیڈر بن کے گئے تھے. فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا تھا. وکانت بیعت الرضوان بعد ما ذهب عثمان الى مکہ، اور بیعت الرضوان اس وقت ہوئی تھی جب آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ روانہ کر دیا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیدہ الیمنی، اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے ہذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. فضرب بها علی یدہ، اور اس کو اپنے دوسرے ہاتھ پر مارا. فقال ہذہ لعثمان، تو کہا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے. یعنی باقی لوگوں نے تو اپنے ہاتھ ڈالے آپ کے ہاتھ پر، لیکن آپ نے اپنا ہی ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر کہا کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے. تو اس سے افضل کس کی بیعت ہوگی؟ فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك، کہا لے جاؤ اپنے ساتھ ان جوابوں کو، جاؤ اب اور اپنے ساتھ یہ جواب بھی لے جاؤ، کوئی اور یہ اعتراض کرے تو اس کو بھی یہ جواب دینا. اب دیکھیے کہ بعض اوقات کچھ باتیں بالکل سچ ہوتی ہیں اور حقیقت ہوتی ہیں، لیکن ان کی اصل حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اب اس شخص کے جو اعتراضات تھے وہ تینوں اپنی جگہ بجا تھے. اعتراض کرنے والوں نے ایسی باتیں چن لی اور بات کا صرف آدھا حصہ، پوری حقیقت جانے بغیر حضرت عثمان پر الزامات لگا دیے. اور ایسا بھی ہر جگہ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی ایک بات کو لے کر آپ کو خیانت کار ثابت کرے یا آپ کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگائے یا کچھ بھی، اور اپنے طور پر وہ بالکل سچا، کیونکہ اس کو بات اتنی ہی پتا ہے بس. کیونکہ بعض اوقات ہم بات کی تہ تک نہیں جاتے، اور ہر شخص کے اندر یہ ٹیمپرامنٹ بھی نہیں ہوتا. وہ ایک بات سنتا ہے اور اس کو لے کے چل پڑتا ہے اور اس کو اڑا دیتا ہے. سارے لوگ اس کو سچ سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ ہر تصویر کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے. تو کسی بھی بات کو اس وقت تک یا کسی بھی معاملے میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے معاملے کے دوسرے پہلو کو جب تک نہ دیکھیں اس وقت تک کسی نتیجے تک نہ پہنچے. صرف ایک شخص کی بات سن کر فیصلہ نہ کریں، یعنی صرف ایک بندے کی بات سن کے اس کے حق میں گواہی نہ دیں جب تک آپ دوسرے کی بات بھی نہ سن لیں کہ وہ کیا کہتا ہے. اس سے کیا بات پتہ چلی آپ کو؟ کیا سیکھا آپ نے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد، اس حدیث سے یہ سیکھا ہے ہم نے کہ دیکھیں ہم فوراً ہی
تصویر کا صرف ایک رخ دیکھ لیتے ہیں نا, کسی کی بات سنتے ہیں ججمنٹل ہو جاتے ہیں. بالکل, تصویر کے دوسرے رخ کو غور ہی نہیں کرتے. اور حضرت عمر فاروق نے کس قدر بہترین انداز سے نہ صرف بات سنی بلکہ واضح بھی کر دی بات. ابن عمر نے, حضرت عمر کے بیٹے تھے. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب وہ بھی بہت بزرگ ہو چکے تھے, تو انہوں نے پچھلی ساری باتوں کی اصل حقیقت بتائی, کیونکہ بعد کی جنریشنز کو تو سارے حالات نہیں معلوم تھے. استاد, یہ جو یوم احد کے دن جو فرار ہونے والی جو بات یعنی وہ تھی نا, وہ حقیقت پہ مبنی تھی, لیکن اس کے جواب میں جو انہوں نے جواب دیا ہے نا کہ اس کے بارے میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہوگا. تو ہم بھی یوزلی میں جب لوگوں کی باتیں پرانی یا کوئی ایسی چیز نظر آئے تو ہمارا بھی یہی نظریہ ہونا چاہیے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف, ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے توبہ کر لی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا, اور آپ اس کے بارے میں باتیں کر کر کے اپنا اعمال نامہ خراب کر رہے ہیں. جی, کہنے کا مطلب یہ کہ بہت جلد رائے نہیں قائم کرنی چاہیے کسی کے بارے میں بھی, ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. استاذہ, اس سے ایک یہ بھی سیکھنے کی بات ہے کہ بات کے ادوار میں بھی, جیسے آج کل بھی بعض خلفاء کے بارے میں ہم جو ان کے ادوار میں فتنے ہوئے اس طرح کی باتیں سوچ لیتے ہیں, تو یہ بھی رہنمائی ہے کہ وہ چیزیں پتہ نہیں کن حالات میں پیش آئی تھیں اور کیا کچھ انہوں نے فیس کیا تھا, تو ہمیں بہت مثبت سوچنا چاہیے. اور عبداللہ ابن عمر کا کتنا مثبت کردار تھا اپنے ساتھی کے بارے میں, کہ انہوں نے ساری جو اصل بات تھی وہ بتا کے ان کو بھی پازیٹیو کیا جن کے ذہن میں غلط فہمی تھی. ان سے کہا کہ یہ باتیں اب اپنے ساتھ لے جاؤ, یعنی دوسروں کو بھی کلیئر کرو. دونوں احادیث سے نا بہت نمایاں چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. پہلے تو مجھے لگ رہا تھا کہ پہلی حدیث میں ون ون سچویشن لگ رہی تھی, میرے لیے بہت امیزنگ ہے کہ دونوں پارٹیز نے اپنے چیزیں بیان کی اور دونوں جیت گئے. تو آرگنائزیشنل لیول پہ ون ون سچویشن کو سامنے رکھنا بہت ہی فائدہ مند رہتا ہے. عموماً کولیگس کو نیچے والوں کو اوپر سے شکوہ رہتا ہے اور اوپر والے نیچے, کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو اتنا نمایاں نہیں دیکھ رہے ہوتے, لیکن دونوں ہی جیت جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. دوسری بات جو یہ کہ مسنگ این اپرچونٹی, حضرت عثمان نے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا نا, تو ہماری زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم اپرچونٹی مس کرتے ہیں, اور پھر باقی زندگی ہم صرف اس کو روتے ہیں کہ ہم نے وہ مس کر دیا, حج پہ نہیں جا سکے, عمرے پہ نہیں جا سکے. لیکن اس باب کے شروع میں جو حضرت عثمان کی فضیلت بیان کی نا کہ کون جیش الاسرا کو تیار کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے, تو جنگ بدر کے بعد یہ موقع آیا اور انہوں نے اس کو اویل کر لیا. تو ایسے لوگ جو اپرچونٹیز کو مس کر دیتے ہیں, وہ نیکسٹ اپرچونٹیز اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے, اس کے لیے تیار رہیں اور اس کو بہت اچھی طرح اویل کرنا چاہیے. جس دور میں ہم رہ رہے ہیں تو اغیار ہم سے ہر طرح کے سوال کرتے ہیں, اور وہ اکثر کوئی بھی فریگمنٹ اٹھا کے کسی بھی واقعے کا ہم سے پوچھ لیتے ہیں. تو اس وقت ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ بندہ آپ سے آرگیومنٹ کرنے آیا ہے, آپ سے لڑنے آیا ہے کہ بات سمجھنے آیا ہے. صحیح. تو انہوں نے پہلے دیکھا کہ بندہ سننے آیا ہے اصل میں, تو انہوں نے اسی کے مطابق ڈیل کیا. وہ لڑنے آیا ہوتا تو پھر ہر ایک بندے کو اسی کے لیول پہ. تو قرآن کی تعلیم ہے نا, اعرض عن الجاہلین, بالکل ان سے پھر جو جھگڑالو لوگ ہوں ان سے جھگڑا نہیں کرنا. پھر بالکل یہاں جو بات آ رہی ہے کہ وہ ایک ایسے شخص سے پوچھنے آئے جو بات کو جانتا تھا, ایک تو یہ بات ہے. پھر یہ بات کہ جو انہوں نے بات آرام سے سنی اور جو انہوں نے لاجیکل اس کے جواب دیے, پھر وہ مان بھی گئے, جیسے انہوں نے کہا کہ آپ یہ سمجھ لیں. جب ہماری کچھ کنفیوژنز ہوتی ہیں کسی شخص کے بارے میں یا کسی ادارے کے بارے میں یا کسی بھی جماعت کے بارے میں, کچھ بھی ہوتا ہے, تو جب اس کو کلیئر کرنے والا اسی طرح مدلل بات کرے تو عموماً ہم اس چیز کو کیا لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں آپ تو سائیڈ لے رہی ہیں. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری تھنکنگ ہے دوسرا اسی کو جواب میں کہے کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے تھے جو بھی بات تھی. تو جاننے کے لیے سب سے پہلے اہم بات جو یہاں مجھے نظر آ رہی ہے, کیونکہ اکثر یہ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ بھی, کیونکہ ہم اگر ایک کسی بھی شخص سے یا کسی ادارے سے بہت پرانا جانتے ہوں اور اگر ہم وہ مدلل بات کر کے اور وہ بات درست ہو کہ اس کے اندر کوئی خوبی ہے اور بیان کر دی جائے, تو اس کو عموماً اس طرح لینا جو ہے وہ بھی ایک ایسا رواج بن گیا ہے کہ جس سے پھر وہ بات کلیئر ہو ہی نہیں پاتی. کیونکہ کلیئر وہی کر سکتا ہے, کیونکہ یا تو آپ باہر سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو درست بات نہیں پتہ چلے گی, اندر والے سے پوچھیں گے تو اگر آپ اسی شک میں رہیں گے کہ یہ تو سائیڈ لے رہا ہے یا یہ تو شاید عقیدت میں بات ہو رہی ہے, تو بھی بات کلیئر نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ شخص کتنا جانتا ہے جو بات کر رہا ہے, جس سے ہم پوچھ رہے ہیں وہ کتنا جاننے والا ہے. پھر یہ جو بات جیسے بھی پیچھے بات آئی تھی نا کہ اس میں جذباتیت بھی نہ ہو, جو بھی بات آ رہی تھی, تو جب آپ دلیل سے بات کر رہے تو اس میں جذباتیت نہیں ہوتی جو جواب دے رہا ہوتا ہے. پھر دوسری بات جو مجھے یہاں نظر آتی ہے کہ رضی اللہ کا خطاب پانے کے بعد
ہم اگر ہوں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے بعد تو کوئی مشکل نہیں آنے، اب تو بس راستے جنت کے کھلے ہوں گے، جبکہ یہاں ہم بار بار یہ دیکھ رہے ہیں کہ رضی اللہ خطاب پانے کے بعد جو ہے وہ اصل مسئلے شروع ہو رہے ہیں. اور وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایسا ماحول ہو جائے، ایسے لوگ تقویٰ کے اعلیٰ لیول پہ آ جائیں تو فتنہ تو دور دور تک کہیں نہیں ہوگا، جبکہ یہاں پر آپ بات ہی یہ کر رہے ہیں کہ فتنے آئیں گے اور یہ مظلوم اس میں جو ہوگا وہ شہادت پا جائے گا. تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. جب ہم صرف تقویٰ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم فتنوں کا مقابلے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہوتے اس وقت. سازا میں یہ سوچ رہی تھی کہ جس طرح بعد کے دور کے لوگوں کو حقیقت معلوم نہیں تھی اور اپیرنٹ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں تو وہ بالکل اگینسٹ جا رہی ہیں نا، لیکن چونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح سے ہر ایک کو جانتے تھے اور صاحب تقویٰ بھی تھے، علم بھی تھا تقویٰ کے ساتھ ساتھ، تو وہ صحیح صورتحال انہوں نے واضح کر کے ان کو یہ بھی انسٹرکشن دی کہ آگے بھی اوروں کو بتاؤ. تو مجھے اس سے یہ خیال آ رہا تھا کہ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور صحابہ کرام پہ کئی ایسے آبجیکشنز ریز کیے جاتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہوتا تو ہم بھی ڈاؤٹ میں پڑ جاتے ہیں. تو میں سمجھ رہی تھی کہ کم از کم ہم سب لوگ اتنا زیادہ بیسک نالج ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا اور بات ادوار کے لوگوں کا جن کا کوئی بہت نمایاں کردار رہا ان کے بارے میں ضرور جانیں، تاکہ جن کے دلوں میں ڈاؤٹس ہیں ان کو بھی ہم دور کرنے کے قابل ہیں. بالکل، یہ ہمارا فرض بنتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو. صرف اسی کو ہی ہم، یا برا بھلا نہ کہو، اسی کو ہی ہمیں کتنا پھیلانے کی ضرورت ہے نا، کیونکہ ہم اتنی بے باکی سے کئی دفعہ بول جاتے ہیں کہ وہ. اب دیکھیں نا، معاشرے میں دو ایکسٹریمز ہیں. ایک گروہ گالیاں دینے پر اتر آتا ہے اور دوسرا گروہ جو ہے وہ جذباتیت کے ساتھ یا ہتھیار کے ساتھ جواب دے رہا ہے. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ دین سے بدظن ہو رہے ہیں. حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ عن سعید عن قتادہ ان انس رضی اللہ عنہ حدثهم. انس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے اور پچھلی حدیث سے ملتی جلتی ہے. قال سعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا ومعه ابو بکر وعمر وعثمان فرجف فقال اسکن احد اظنه ضربه برجله فليس عليك الا نبي وصديق وشهيدان. ہم سے مسدد نے بیان کیا، ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے، انہوں نے سعید سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ ابو بکر اور عثمان تھے، وہ ہلنے لگا، آپ نے فرمایا احد ٹھہر جا. انس کہتے ہیں میں خیال کرتا ہوں آپ نے اس پر اپنا پاؤں مارا اور فرمایا تجھ پر کون ہے؟ پیغمبر ہیں اور صدیق اور 2 شہید. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر پہلے سے دے دی تھی. اور دیگر احادیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ان کے بارے میں کچھ پیشن گوئیاں کی تھی. آپ نے ایک دن فرمایا تم ایسے آدمی پر بیعت کرنے کے لیے ٹوٹ پڑو گے جس نے دھاری دار چادر لپیٹی ہوگی، وہ لوگوں سے بیعت لے گا اس حال میں کہ وہ جنتی ہوگا. تو آج وہ دن آیا کہ ہم نے عثمان بن عفان کی بیعت کرنے کے لیے ان پر ہجوم کیا اور انہوں نے دھاری دار چادر لپیٹی ہوئی تھی اور وہ لوگوں سے بیعت لے رہے تھے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، شاید اللہ تمہیں کوئی کرتا پہنائے، اگر لوگ اسے اتارنا چاہیں تو ان کے لیے مت اتارنا. اشارہ تھا خلافت کی طرف. 12 سال ان کی خلافت رہی، حق پر رہنے والے تھے. اور ان کی کچھ اور بھی خصوصیات ہیں کہ ابو بکر اور عمر کے بعد ان کا مقام تو آپ نے بارہا سنا کہ یعنی تیسرے نمبر پر ہی آتے. پھر اسی طرح یہ بہت زیادہ حسین و جمیل بھی تھے، بہت خوبصورت تھے. اسلام قبول کرنے کے بعد روزانہ غسل کرتے تھے، یعنی یہ ان کا معمول تھا. یعنی جسمانی طور پر بھی پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھتے اور ویسے بھی پاکیزہ مزاج تھے. حضرت عثمان کہتے ہیں اللہ کی قسم، نہ میں نے جاہلیت میں زنا کیا نہ اسلام لانے کے بعد. میں نے کسی مسلمان فرد کو قتل نہیں کیا اور اسلام لانے کے بعد مرتد بھی نہیں ہوا. یہ بات انہوں نے ان باغیوں سے کی تھی جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی کتاب میں یہ حکم مل جاتا ہے کہ میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو تو تم یہ بھی کر گزرو، یعنی جو کرو وہ قرآن و سنت کے مطابق کرو. اسی طرح حدیث بیان کرنے میں بھی بہت محتاط تھے. عذاب قبر کا بہت خوف تھا ان کو، بہت ڈرتے تھے. جب کسی قبر پر رکتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی تھی. تو ان سے پوچھا گیا کہ جنت جہنم کے تذکرے پہ آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہ مرحلہ آسان ہو گیا تو باقی مرحلے بھی آسان ہو جائیں گے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جتنے مناظر دیکھے قبر کا منظر ان سب میں ہولناک ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. استاذہ ایک جملہ اور ایڈ کر دوں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ قریش کے لوگوں میں سے 2 چہرے ایسے حسین تھے کہ جنہیں دیکھتے تو دل کرتا دیکھتے چلے جائیں. جب وہ بولتے تو اتنی میٹھی گفتگو کرتے گویا مصری کی ڈلیاں ہوں، اور جب بولتے سچ کے سوا کچھ نہ بولتے. تو میری نظر میں ایک عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ان لوگوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم